بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 نمازوں میں 3 نمازیں ایسی ہیں جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے اور 2 نمازیں ایسی ہیں جس میں امام پست آواز سے قرات کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کئی ایک احباب اس سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے، لہذا اس کے آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا جو طریقہ ہوگا، ہم بلا سوچے سمجھے اس پر عمل کریں گے۔ بلکہ اس کا ایک پس منظر ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری نمازیں بلند آواز میں قرات کیا کرتے تھے، ساری نمازوں میں، اور جب آپ کی قرات شروع ہوتی تو کفار اور جو مشرکین تھے وہ آ جاتے اور قرات سن کر کے شور مچاتے، گالم گلوچ کرتے، اشعار پڑھتے اور طرح طرح سے تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے، اور باقاعدہ اس کی شور مچانے کی وہ اپنے لوگوں میں اس کی ترغیب دیتے تاکہ ہماری آواز غالب آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری نمازوں میں جہراً قرات نہ کیجیے اور ساری نمازوں میں سرراً بھی قرات نہ کیجیے، بلکہ بیچ کی راہ اختیار کیجیے۔ یعنی جو رات کی نمازیں ہیں اس میں آپ جہراً تلاوت کیجیے، اور جو دن کی نمازیں ہیں اس میں آپ سرراً تلاوت کیجیے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ دن کی نمازوں میں ظہر ہے اور عصر ہے، اس وقت تو کفار و مشرکین بالکل تیار ہوتے تھے، اس لیے کہ قرآن میں توحید کا بیان ہوتا تھا جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی، ظہر اور عصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پست آواز سے تلاوت کرنی شروع کی، اور رات میں جو کہ مغرب کا جو وقت ہوتا تھا اس میں یہ لوگ کھانے وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے، عشاء اور فجر میں یہ لوگ سونے میں مشغول ہوتے تھے، لہذا اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہراً قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شان و شوکت عطا فرما دی، ایک قوت عطا فرما دی۔ کسی بھی کافر کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس طریقے کی کوئی حرکت کرے، لیکن یہ حکم باقی رہا۔ اس طریقے سے طواف میں آپ دیکھیے رمل کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، آپ کے بعد امت بھی اسی پر عمل کرتی رہی۔ تو فقہائے کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل پر مواظبت کی وجہ سے امام کے لیے عصر اور ظہر میں سرراً قرات کرنے کو اور فجر اور عشاء اور مغرب میں جہراً قرات کرنے کو نماز کے واجبات میں سے شمار کیا ہے۔ لہٰذا میں نے اس پس منظر کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ مزید اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، آپ معارف القرآن دیکھیے، تفسیر ماجدی دیکھیے، اسی طریقے سے حاشیۃ الطحطاوی آپ دیکھیے، آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔